آصف علی زرداری کی صدارت کے حوالے سے جو افواہیں تھیں کہ ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے یا وہ خود ایسا کر رہے ہیں، دونوں جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ جو تھے انہوں نے ایک ٹگے کا کام نہیں کیا عوام کے لیے، اور انہیں سبز باغ دکھائے اور کوئی خدمت نہیں کی، پورا صوبہ کھنڈرات میں بدل دیا۔ پیپلز پارٹی بڑی جو ہے نا وہ دوہری چالیں چلتی ہیں، ایک طرف وہ کہتی ہے مزے بھی لے رہی ہے حکومت کے، اور دوسری طرف کہتی ہے وہ حکومت سے وزارتیں نہیں لے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ دیکھیں جی، اس وقت جو اتحادی ہیں پاکستان کے اندر، حکومت کی جو بڑی اتحادی پارٹیاں ہیں، یہ بکھرنے جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے جا رہی ہے، اور آغاز ہو رہا ہے گلگت بلتستان سے کہ وہاں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہوں گی اور نون لیگ کا مقابلہ کریں گی، اور نون لیگ ان دونوں جماعتوں کا مقابلہ کریں گی۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اندر خانے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس صوبے میں انتخاب لڑنے کے لیے ایک پیج پر آ چکی ہیں، اعلان باقی ہے۔ لیکن دوسری طرف مارکا مارنے کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں محمد نواز شریف میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے اس صوبے کے عام انتخابات کی کمان سنبھال لی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس صوبے میں، کیا صورتحال ہے، کون سی پارٹی کا پلہ بھاری ہے، آگے چل کر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آئندہ کی صورتحال کیا ہوگی۔ آئندہ جب ملک کے اندر انتخابات ہوں گے تو کون سی پارٹی کس کی اتحادی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے، اس میں پیپلز پارٹی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نون لیگ سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور آصف علی زرداری کی صدارت کے حوالے سے جو افواہیں تھیں کہ ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے یا وہ خود ایسا کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے جو ہونے جا رہا ہے اس وقت۔ ناظرین، آج میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور سیاسی میدان میں انہوں نے دوبارہ اپنی جو ہے انٹری ڈالی ہے، اور انٹری انہوں نے ڈالی ہے گلگت بلتستان سے۔ وہاں آج وہ پہنچے ہیں چونکہ انتخابات بہت قریب ہے۔ دیکھیں، گلگت کی جو صورتحال ہے، اس صوبے کی جو صورتحال ہے، وہ انتہائی نگفتہ بہ حالات وہاں پہ، کھنڈرات بنا ہوا ہے وہ صوبہ، اور نواز شریف پہنچے ہیں وہاں، کمان سنبھال لی انہوں نے انتخابات کی کہ وہ خود انتخابی مہم چلائیں گے، اور جو نون لیگ کے ناراض اراکین ہیں ان کو جوڑیں گے۔ آج انہوں نے بڑے جلسے سے وہاں خطاب بھی کیا، جب لاہور سے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے وہ گلگت بلتستان کے لیے روانہ ہوئے، تو ان کے ہمراہ خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ، اور پنجاب کی جو کرتا دھرتا وزیر ہے مریم اورنگزیب وہ بھی تھی، جو صفدر صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے، صفدر اعوان صاحب جو چیف منسٹر پنجاب کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ نواز شریف وہاں پہ کیوں پہنچے ہیں آج انتخابی دنگل میں حصہ لینے کے لیے، تو ان کے جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ بھی اس کے ساتھ حافظ صاحب موجود رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کیا، بہت ساری باتیں کی، اور لتاڑا انہوں نے نواز شریف نے بالکل الف للہ ننگا کر دیا جو ماضی میں اس صوبے کی حکمران دو جماعتیں رہی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، اس سے پہلے انتخابات سے قبل وہاں کے پی ٹی آئی کے خالد خورشید وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اگر میں کہوں تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ صوبہ رہا ہے، اور سید مہدی شاہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو ہے جب انتخابات ہو رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو وہاں پہ گورنر ہیں سید مہدی شاہ، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا تھا جو رخصت ہوئے، اب نئے انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ پورے عروج پہ ہے انتخابی مہم۔ نواز شریف وہاں پہ کیوں پہنچے؟ ایک تو نواز شریف نے خاموشی کا جو روزہ رکھا ہوا تھا سیاست میں وہ توڑ دیا، اور توڑا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے۔ نواز شریف نے آج جو خطاب کیا، بہت ساری چیزیں اس سے واضح ہوئیں۔
ایک تو انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ جو پارٹیاں، اگرچہ نواز شریف نے جو نام نہیں لیا کسی جماعت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پارٹیاں یہاں پہ اقتدار میں رہی ہیں انہوں نے کیا خدمت کی ہے، میں تو خدمت کے نام پہ ووٹ مانگوں گا. ٹھیک ہے جی. اور جو دو جماعتیں رہی ہیں وہاں پہ اقتدار میں، ایک تو پی ٹی آئی تھی جو حال ہی میں ان کے وزیر اعلیٰ فارغ ہوئے ہیں انتخابات کے لیے، خالد خورشید، اور اس سے پہلے سید مہدی شاہ. انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کے وزراء اعلیٰ جو تھے انہوں نے ایک ٹگے کا کام نہیں کیا عوام کے لیے، اور انہیں سبز باغ دکھائے اور کوئی خدمت نہیں کی. پورا صوبہ کھنڈرات میں بدل دیا، نہ صحت کی سہولتیں دی، نہ تعلیم کی دی، نہ کوئی سہولت نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے صرف اور صرف خدمت کی بنیاد پر ووٹ مانگوں گا. اب دیکھیں نون لیگ کی جب مرکز میں حکومت ہے تو پیپلز پارٹی اس کی اتحادی ہے، اور نون لیگ کو پتہ تھا کہ انتخابات آنے والے ہیں. اس نے پہلے سے اس کی تیاری شروع کی کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے. اور وہاں حالات بھی اس وقت جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیگ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ میدان مارے گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، وہاں خدمت کرنی ہے. تو انہوں نے جو پنجاب کا محکمہ صحت ہے انہیں حکم دیا کہ چونکہ وہاں ایم آر آئی کی سہولت موجود نہیں ہے، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت نہیں ہے، تو انہوں نے وقت سے پہلے وہاں پر پنجاب حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایک ایم آر آئی مشین بھجوائی، وہاں پوری کی پوری لیب بنوائی، کارڈیالوجی کی پوری لیب بنوائی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ خدمت نون لیگ کر سکتی ہے. لیکن پنجاب کے فنڈ سے گئی، محکمہ صحت کے فنڈ سے گئیں، مشینیں باہر سے آئیں اور وہاں پہ لگوائی گئیں. مقصد یہ تھا کہ نون لیگ نے اس دفعہ وہ میدان مارنا ہے. اب صورتحال اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جو انتخابی عمل میں ہیں. ایک تو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے جس کی مرکز میں بھی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی. دوسری پیپلز پارٹی ہے جس کی سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی ہے، اسپیکر پیپلز پارٹی سے ہے، جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی بڑی جو ہے نا وہ دوہری چالیں چلتی ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہے مزے بھی لے رہی ہے حکومت کے، اور دوسری طرف کہتی ہے وہ حکومت سے وزارتیں نہیں لیں گی. یہ چلتا آ رہا ہے، اس کا ایک شیئرنگ فارمولہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں وہاں حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو نون لیگ کی سے ہے وہاں پہ جو ان کی خدمات ہیں اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور ان کے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں حافظ صاحب، وہ بڑے کمال کے بندے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہ کے کام کرتے رہے ہیں، اور انہیں سپورٹ حاصل رہی ہے مرکزی حکومت کی اور پنجاب حکومت کی. جیسے میں نے عرض کیا کہ پنجاب سے تحفے میں گئیں وہاں پہ ایم آر آئی مشین اور یہ جو کارڈیالوجی کی لیب ہیں، اینجیوگرافی کی مشینیں گئیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. پیپلز پارٹی کو تو تفریق نہیں ہوئی کہ سندھ میں ان کی حکومت تھی کہ وہ وہاں پہ بھیج دیتے، تو نون لیگ نے بھیجی. ظاہر ہے کہ عوامی خدمت تھی. وہاں پہ جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کا جو آن گراؤنڈ حقیقت ہے وہاں پہ، کیونکہ نواز شریف ایسے نہیں نکلے، ایسے نہیں انہوں نے کمان سنبھالی. نواز شریف نے ہار نہیں سیکھی کہ کوئی طاقت نہ انہیں مار جائے، لیکن نواز شریف نے آج تک ہار نہیں سیکھی، ہار انہیں قبول ہی نہیں ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ حالات گلگت بلتستان کے ان کے ساتھ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، تو پھر وہ نکلے ہیں جب بالکل سٹ مارنے کے لیے تیار ہے گراؤنڈ. تو وہ نکلے ہیں وہاں پر اور وزٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کام کیا کر رہے ہیں انہوں نے وہاں. لیکن وہاں پر جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، چونکہ جو اس وقت حکومت تھی، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں بھی ہے اور گلگت میں بھی تھی، اب وہاں سے ان کی ہونے لگی ہے چھٹی، اور پیپلز پارٹی نے ایک اور گیم کھیلی ہے. پیپلز پارٹی نے اندر کھانے پیپلز پارٹی کی قیادت نے پی ٹی آئی کی وہاں پہ جو قیادت تھی لوکل، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ آپ کو بہت مار پڑے گی. یہ عمران خان کو بتا دو کہ اگر وہ جیل سے باہر آنا چاہتا ہے اور مزید یہ چاہتا ہے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ سختیاں نہ ہوں، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی مزید گرفتاریاں نہ ہوں، وہ چاہتا ہے عمران خان کے اور اس کی پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا کوئی پڑپڑا قائم رہے
दबदबा कायम रहे, तो बेहतरीन मौका है कि वो साथ मिल जाए पीपल्स पार्टी के और हम आपस में इकट्ठे हो जाएं, अगरचे ऐलान ना करें लेकिन हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ें, वरना आपका कोई जगह नहीं बचेगी। ये लगता है, ये ज़राए का ये कहना है कि ये बात पीपल्स पार्टी की जो बात थी ये पीटीआई के भेजे में फिट हो गई है, और वहाँ से जो कायदीन थे उन्होंने ये बात इमरान खान तक भी पहुँचाई, वहाँ से भी मंजूरी आई कि गलगित में इकट्ठे होंगे तो फिर आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई है इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे मुल्क में उनका मुकाबला करेंगे, नून लीग का। इकट्ठे कोई पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, ये हकीकत है। और इस वक्त गलगित में हमारे दोस्तों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जो अवामी राय है वो नून लीग के हक़ में है और नून लीग के साथ चल रही है, और नून लीग के कैंपों में रश है, पीटीआई के कैंप उजड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के जो कैंप हैं वो भी उजड़े हुए हैं। इसलिए ये दोनों जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं और नून लीग के मुकाबले में सामने आ रही हैं। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि ये दोनों जमातें एक प्लेटफार्म पर एक इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ेंगी और नून लीग का मुकाबला करेंगी। लेकिन हालात क्यों इकट्ठी क्यों हुई कि उन्हें डराया गया है? पाकिस्तान में एक कल्चर है कि बारह पासा देखो और उहदे नाल खड़े हो जाओ। तो पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को खूब डराया है लोकल सतह पर, गलगित की सतह पर, कि आपकी सर्वाइविंग और आपका बचाव इसी में है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाए। अब ज़रा कहना है कि इनके ताने बाने एक दूसरे से बुने जा चुके हैं और एक दूसरे से ये मिले हुए हैं और नून लीग का मुकाबला करने के लिए ये दोनों जमातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी आज वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका किया है कि उन्होंने नंगा कर दिया अवामी खिदमत के मैदान में पीपल्स पार्टी और पीटीआई को नंगा कर दिया, और दोनों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, इशारा उनकी तरफ था, उनकी हुकूमतें रही हैं दोनों, कि जो रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या खिदमत की, कोई खिदमत नहीं की उन्हें। नून लीग जब थी, उसके वज़ीर आला जब था, तो वहाँ पे बहुत सारे जो अवामी खिदमत के मंसूबे मुकम्मल किए, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमें वोट दो, हमारे पीछे खड़े हो जाओ, हमारी हमायत करो। तो ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की बात जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को समझ आ गई है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई उनका मुकाबला करेंगी एक प्लेटफार्म से। कहीं दूर जाके जमात इस्लामी को अगर कोई कद का हुआ तो उसको भी साथ मिला लेंगी। तो ख़बर यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दरारें मरकज़ की हद तक थी, पंजाब की हद तक, उसको लेकर पहुंच गए हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में, और बल्तिस्तान में वो मुकाबला कर रहे हैं नून लीग का और उसके उम्मीदवारों का एक प्लेटफार्म से। अगरचे उन्होंने नाम नहीं रखा, लेकिन एक दूसरे के उम्मीदवारों की हमायत ज़रूर करेंगे। मकसद ये है कि नून लीग वहाँ पे कामयाब ना हो, फातह ना करार पाए, उनके उम्मीदवार को हराया जाए। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे होकर भी वहाँ नून लीग का एक वहाँ पे मैदान सज चुका है, नवाज शरीफ क़यादत कर रहे हैं, कमान संभाल चुके हैं, लेकिन उनका मुकाबला उनके उम्मीदवारों का नहीं कर सकेंगे ये। और कभी इम्कान ये है कि नवाज शरीफ की वहाँ पे फतह होगी, और नवाज शरीफ फतह की नवीद लेकर ही वहाँ पैगाम लेकर ही वहाँ पहुँचे हैं। अदरवाइज़ वो पिछले 2-2.5 साल से रायवंड में मुकीम है और जाती उम्रा में शब रोज़ गुजरते हैं, सियासत में वो दाखिल नहीं हो रहे, लेकिन सियासत में उन्होंने एंट्री डाल दी है और गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे हुकूमत नून लीग की बने। और ज़राए ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहती है कि सूबा जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ नहीं आना चाहिए, और पीटीआई के हाथ तो अवाम ही नहीं चाहती कि आए। तो लिहाजा जनाब वाला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात सर पे हैं और उनमें जान डालने के लिए नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ज़राए ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला हो रहा है मैदान में नून लीग के उम्मीदवारों का पीपल्स पार्टी और पीटीआई के उम्मीदवारों से, लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले में एक प्लेटफार्म से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है और इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन ज़रा यही कह रहे हैं कि हालात तो वाक़यात वहाँ पे जो है वो यही बता रहे हैं कि नून लीग का दोनों जमातों के उम्मीदवारों के मुकाबले में पलड़ा भारी है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।